بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں سے متعلق ہے۔ یعنی کہ یوں آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں پھر سے جو دہشت گردی ہے یا دہشت گرد جو ہیں وہ پھر سے سر اٹھا رہے ہیں، اور دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ پاکستان کو اس نے پوری اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، بالکل ایسے جیسے آج کل آپ سردی کی لہر سے گزر رہے ہیں۔ تو دہشت گردی کی بھی لہر کچھ ایسی ہی ہے۔ اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو اسلام آباد جو کیپٹل آف پاکستان ہے، وفاقی دارالحکومت جسے کہتے ہیں، یہاں پہ انتہائی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، کیونکہ یہاں پہ من جملہ جو ریاستی مشینری ہے، ریاستی ادارے ہیں، وہ یہاں پہ ہیں، تو یہ ایزی ٹارگٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ آئے روز سنتے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی علاقے سے ہمیں دہشت گردوں کی تخریبی کارروائیوں کا آئے روز ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اس کی خبریں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں۔ تو یہ دہشت گردی جو تو پاکستان سے ختم ہو گئی تھی، اور یہ تو خود آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے میڈیا پہ اور پاکستان کی خاص کر عسکری قیادت جس کا یہ ٹاسک تھا، جو یہ دہشت گردی کی جنگ لڑ بھی رہی تھی، اس کی جانب سے بھی بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ ہم نے تو دہشت گردوں کی جو ہے وہ کمر توڑ دی ہے، دہشت گرد ختم ہو گئے ہیں۔ کتنا عرصہ ہم سکون میں بھی رہے اور پاکستان ایک مکمل طور پہ بڑا عرصہ پرامن ملک بھی رہا، تو یہ پھر دہشت گردی کی لہر کیوں آ گئی ہے؟ یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، اور کہ جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت گئے تھے، تو جب جیت گئے تھے، دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، تو پھر ایک دم یہ دہشت گردوں نے یا اس دہشت گردی نے سر کیسے اٹھا لیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ دراصل اس میں جو ہے اگر آپ دیکھیں، یہ تو حقیقت ہے کہ ہم جنگ جیت چکے تھے، تو پھر ہم جیتی ہوئی جنگ کیا واقعی جیت چکے تھے، یا محض یہ ایک بلف تھا، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار چکے ہیں؟ مجھے تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو جنگ جیت چکے تھے وہ واقعی ہم جنگ جو ہے وہ اب ہار رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ جنگ جو ہے وہ جیتی ہوئی جنگ اب ہماری جو فتح تھی وہ شکست میں بدلنے لگی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم مکمل طور پہ ہار جائیں، ہمیں پھر سے اس دہشت گردی کا قلع قمع کرنا ہوگا، ہمیں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ میں اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں ہماری جو قومی سیاسی منظر نامے پہ آج کل صورتحال چل رہی ہے، تو اس میں بار بار جو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین، بذات خود چیئرمین عمران خان کو ٹھہرایا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ دہشت گردوں کی حمایت ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں۔ صرف یہ وجہ نہیں ہے اس کی، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کی سہولت کاری بھی کی، اور پھر جب ان کو یہ عنان حکومت سنبھالا عمران خان نے، تقریباً 3.5 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ عمران خان نے، 4.25 سال عمران خان نے حکومت کی، تو ان 4 سال کے عرصے میں جو ہے وہ دہشت گردوں کی جو ہے وہ مکمل طور پر سہولت کاری کی گئی، اور شاید اسی وجہ سے عمران خان کے اس جو ہماری قومی اسمبلی کے اندر اس نے اسامہ بن لادن سے متعلق ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اس سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کر جو ہے بھارت نے جو ہے اقوام سلامتی کونسل میں پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرنا چاہا، جس کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھرپور جواب بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، آپ پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں اقوام عالم میں بیٹھ کے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد سٹیٹ ہے، پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا میں بطور وزیر خارجہ، اس نے کہا میں دہشت گردی کا وکٹم ہوں۔ اس نے کہا پاکستان نے سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف جانیں دی ہیں، دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں، اور ان نے انڈیا کو بھی وہ چہرہ دکھایا۔ لیکن ہم پاکستان کے موضوع پہ آتے ہیں کہ پاکستان میں صورتحال کیا رہی۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ میں جب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بات کر رہا ہوں، تو ہم اس کو جب بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو دیکھتے ہیں، تو بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور ایون کہ بطور وزیر خارجہ بھی وہ آئے روز اپنی پریس کانفرنس میں، اپنی ٹاکس کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو اس دہشت گردی کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ عمران خان کو یہ الزام دے رہے ہیں کہ پاکستان نے جو جنگ جیت لی تھی دہشت گردوں کے خلاف، وہ عمران خان نے جو ہے وہ جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدلنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔
جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گڑھی خدا بخش میں بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑی مطلب کی اور بڑی بات کی تھی، جیسا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ میری ماں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی دہشت گردی کے سبب گئی یا ایسی دہشت گردوں کے ہاتھ ماری گئی، لیکن اس نے ایک بڑی بات کی، اس نے کہا کہ عمران خان کو حساب دینا ہوگا عوام کو کہ ان شہداء کا اس نے خون کا جو ہے وہ سودا کیوں کیا، شہداء کا خون رائے گاں اس نے کیوں کرنے کی کوشش کی، وہ شہید جنہوں نے اپنے خون سے پاکستان کو فتح یاب کیا تھا دہشت گردی کے خلاف، ان کے خون کا سودا اس نے کیوں کیا، جیلوں سے دہشت گردوں کو کیسے رہا کیا اور پھر ان کی سہولت کاری کیسے کی، پھر ان کو جو ہے وہ قبائلی علاقہ جات میں ان کی آباد کاری کیسے کی، یہ سارے کے سارے یہ محض الزام نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، اور یہ وہ ساری کی ساری حقیقتیں ہیں جو وزیر خارجہ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری عرصہ دراز سے جو ہے وہ کہتے آ رہے ہیں، اور یہی کہ وہ یہ چاہتے ہیں یا ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ اب بھی عوام جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھولے اور دیکھے، ورنہ یہ نہ ہو کہ پھر ہم اس دہشت گردی والے اس سنیریو میں دوبارہ واپس چلے جائیں جب کسی بھی شخص کی جان و امان جو ہے وہ محفوظ نہیں تھی، جب ہمارا کوئی مندر، کوئی مسجد، کوئی سکول، کوئی مدرسہ، کوئی دفتر، کوئی بس اڈہ، کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ آئے روز پاکستان میں دہشت گردیوں کی کارروائیاں ہوتی تھیں، آئے روز پاکستان میں کہیں پہ کبھی مدرسے میں، کبھی مسجد میں، کبھی جو ہے وہ امام بارگاہ میں جو ہے وہ دھماکے ہوا کرتے تھے۔ تو وہ ایک اشوب والا یا فتنے والا جو سنیریو ہے وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد ایک عرصہ یہ گزرا ہے کہ واقعی راولپنڈی اسلام آباد میں تو آئے روز دھماکہ ہوتا تھا، آئے روز دھماکہ ہوتا تھا، اور میرٹھ سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں ہم نے وہ دھماکے دیکھے بھی، صحیح کور بھی کیے ہیں، اور ہمیں آج بھی یاد ہے کہ صبح جب گھر سے نکلتے تھے تو ہم یہ دعائیں پڑھ کے جاتے تھے کہ اللہ ہمیں شام کو جو ہے وہ صحیح سلامت گھر پہنچانا، کیونکہ کبھی کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، کبھی کسی ٹائم بھی کوئی بندہ آ کے آپ کے قریب پھٹ جائے۔ اور اب وہ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا، سوات میں جو ہے وہ پاکستان کا ریٹ بحال کی، اور اسی طریقے سے باقی جن علاقوں میں دہشت گردوں نے ریاست پاکستان کو چیلنج کیا ہوا تھا ان سب کو جو ہے وہ خاتمہ کیا، فوجی آپریشن لانچ کیے، اور اس کے بدلے میں اگرچہ جانیں گئیں، فوجی جوانوں کی قیمتی جانوں سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑا، لیکن وہ شہید ہیں، قوم کے شہید ہیں، انہوں نے اپنا لہو جو ہے وہ قوم کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ بہا ہے، لیکن افسوس اب ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ان کا وہ لہو جو ہے ہمیں تو وہ ریگا نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جس وجہ سے قربانی دی ہے دہشت گردی سے ملک کو پاک کرنے کے لیے، اس پاک وطن کو، تو انہوں نے تو اپنے طور کے اوپر بہترین جو ہے وہ پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا، لیکن پھر ایک فسطائیت کی حکومت یا ایک فسطائی کی حکومت آتی ہے جس کو خود صادق امین اور جیلی تبدیلی کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے مسلط کیا جاتا ہے، اور اس شخص نے جو ہے وہ دہشت گردوں کی ہر ممکن سہولت کاری کی، اور سہولت کاری نہیں بلکہ اب تو معاملہ ہے آباد کاری کی، اور پھر یہ دہشت گردی زیادہ تر خیبر پختونخوا سے تو ہو رہی ہے نا۔ میں خیبر پختونخوا سے مطلب وہ نہ ماننا مین کہ خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور یہاں تک اب نوبت آئی ہے، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 1.5-2 مہینے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سوات میں اور وہ جگہ جہاں پہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ نکال باہر پھینکا گیا تھا، وہاں پہ ہمیں دوبارہ دہشت گردوں کے طالبان کے جو ہیں وہ جھنڈ مڈلاتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور صورتحال پھر یوں گھمبیر ہوتی گئی کہ اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایم پی ایز بھی جو ہیں وہ قتل ہوئے خیبر پختونخوا کے اندر، محض جو ہے ان کو بھتہ نہ دینے کی بنیاد کے اوپر، طالبان کو بھتہ نہ دینے کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔ اور اب یہاں تک بھی خبریں ہیں کہ یہ موجودہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اور اس کے وزیر اور اس کے خود وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر تحریک طالبان والوں کو یا دہشت گردوں کو جو ہے وہ بھتہ دیتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہ نوبت جو ہے وہ بہت یہاں تک آن پہنچی ہے، اور اس سے کے لیے جو ہے وہ پھر سے لگتا ہے کہ ہمیں لہو کا خراج ریاست مانگ رہی ہے ہمارے شہیدوں کا۔ بہرحال اللہ
ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان دہشت گردوں سے جو ہے ہماری جان چھڑائے، اور خاص کر ان دہشت گردوں کے جو سہولت کار سیاستدانوں میں موجود ہیں، جو سہولت کار ریاستی اداروں میں موجود ہیں، جو سہولت کار عوام میں موجود ہیں، ان سہولت کاروں سے اگر جب جو ہے وہ نجات ملے گی، جان چھوٹے گی، تو ہماری دہشت گردی کے اس فتنے سے، اس فساد سے، اس عفریت سے بھی جو ہے وہ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ان ساری چیزوں کے لیے اکاؤنٹیبل جو ہے وہ واحد جو ہے عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گردوں کی آبادکاری ہوئی اور ان کو پھر سے ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے کا موقع ملا۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بھی صادر آتی ہے کہ دیکھیں جتنا عمران خان کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا، جتنا عمران خان کو جو ہے وہ پولیٹیکل اس کو وہ ڈیمیج کیا جا رہا ہے، اتنا ہی پاکستان میں دہشت گردیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، دہشت گردی کی کاروائیاں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ عمران خان اور دہشت گردوں کے اہداف جو ہیں وہ سیم ہیں، اور بلکہ ان میں بہت زیادہ مشترکہ چیزیں بھی ہیں، اور اشتراک تو ہے، شراکت داری بھی ہے۔ صاف ظاہر ہے جیسے جو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے اوپر جتنا مشکل وقت آئے گا، اتنا پاکستان کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے سائے منڈلاتے جائیں گے، یعنی کہ ریاست پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کو ریلیز کریں، ریلیف دیں، بصورت دیگر دہشت گردوں یا پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے جو ہے وہ آپ تیار ہو جائیں۔ اور یہ حقیقت ہے، دیکھیں آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان اچھا اس کے علاوہ بھی میں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ اس نے جب اس کی اپنی حکومت تھی تو ہزاروں دہشت گردوں کے اس نے جیلوں سے جذبہ خیر سگالی کے طور پہ رہا کیا تھا، تو اب وہی جذبہ خیر سگالی دہشت گردوں کا جو ہے وہ ہماری ریاست کی پھر سے چولیں ہلا رہا ہے۔ تو ہمیں پھر سے ان ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا، ہمیں ایک دوبارہ سے جامع پالیسی بنانی ہوگی۔ حکمران آتے جاتے رہتے ہیں، ریاست نے رہنا ہے، اور ریاست اس وقت تک قائم دائم رہ سکتی ہے جب اس میں فتنہ، فساد، دہشت گردی جو ہے وہ نہ ہو، ورنہ اس سے ریاست جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور شہریوں کا تحفظ جو ہے وہ یقینی نہیں ہو پاتا۔ اور اسی وجہ سے عمران خان نے چونکہ سہولت کاریاں کیں، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے عمران خان کے بہت سارے جو نعرے دعوے ہیں اور خاص کر سلوگن ہے، وہ جو اکثر کہتا ہے اگرچہ نہیں عن المنکر کہ وہ ٹی ٹی پی کا تحریک طالبان پاکستان TTLP جو ہے وہ یہ نعرہ لگاتی ہے، تو عمران خان اور ان کے نعروں میں بھی اس قدر جو ہے وہ مشترک چیزیں موجود ہیں۔ تو اب یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دہشت گرد عمران خان کی اس چیز سے جو ہے وہ ان کو مزید تقویت ملتی ہے، اور پھر بات یہ ہے کہ گٹھ جوڑ تو ہے نا، سہولت کاری عمران خان نے کی ان کے لیے، تو اب وہ اس سہولت کاری کا جو ہے وہ بدلہ ریاست پاکستان سے یوں نکالنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سہولت کار، ہمارے دوست، ہمارے معاون، ہمارے رفیق عمران خان کے خلاف جوں کارروائیاں کریں گے، جوں آپ ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز چلائیں گے، اور جس کا وہ حقدار بھی ہے، کوئی جھوٹے کیسز تو نہیں ہے کہ توشہ خانہ سے لے کر اس بد کردار نے کیا کچھ نہیں کیا، اور ظلم تو یہ ہے کہ ہم نے یا ہماری اداروں نے ایسے بد کردار، وہ خود مانتا ہے کہ میں پلے بوائے ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں تھا، ایسے بد کردار کو جو ہے صادق و امین بنا کے پاکستان کی مسند جو ریاستی مسند ہے اس کو بھی گدلا کیا۔ اب اس کے خلاف جو کارروائی ہوگی، حکومت یا کیسز جو بنیں گے، اس کا نتیجہ خمیازہ عام عوام کو دہشت گردی کی صورت میں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ عمران خان جو ان کے لیے سہولت کاری کیا کرتا تھا تو وہ اب عمران خان کے لیے یہ سہولت کاری کر رہے ہیں۔ بہرحال بات جو ہے وہ اینڈ یہی ہے کہ ہمیں اس دہشت گردی کی عفریت سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ ایک جامع حکمت عملی مرتب کرنی ہوگی، اور عمران خان کا بھی احتساب کرنا ہوگا کہ اس نے جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ کیسے ہاری، اس نے ہمارے شہیدوں کے خون کا سودا کیسے کیا۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، اور اینڈ میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم کا، سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہماری جو ہے وہ حفاظت کرے ایسے دہشت گردوں سے اور ان کے سہولت کاروں سے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔